وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول اللہ سبحانہ وتعالی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. محترم حاضرین، یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہیں. سورہ اعراف یہ سورت کریمہ بہت سارے مقاصد کی خاطر نازل کی گئی. سورت کی تلاوت کرنے سے چند ایک مقاصد جو سامنے نظر آتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وہ مشرکین جن کے درمیان آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ قوموں کی سنت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نبیوں کو جھٹلایا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ قوموں کے قصے بیان کیے کہ جب انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف بلایا گیا اور انہوں نے اعراض کیا تو ان کا نتیجہ اور ان کا عذاب اللہ نے کیسے نازل کیا اس کا ذکر کیا گیا. محترم حاضرین، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میرے رب نے تمام فحش کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کھل کر کیا جائے یا چھپا کر کیا جائے. اسی کے ساتھ والاثم والبغی بغیر الحق، اور اسی طرح اللہ نے ہر گناہ کو، ظلم و زیادتی کو جو بغیر حق کے کیا جاتا ہے اسے حرام قرار دیا ہے. اور تیسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اور چوتھی چیز بیان کرتے ہوئے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی باتیں کہو جس کا علم تمہیں نہیں ہے. محترم حاضرین، جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ نے 4 گناہوں کا ذکر کیا اور ہر گناہ ترتیب میں ایسا ہی ہے. سب سے پہلے گناہ میں اللہ نے فحش کا ذکر کیا. یہ فحش جسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، دن میں ایک فحش کا کام کرتے، رات میں ایک فحش کا کام کرتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ جب دن کا وقت ہوتا تو ان کے مرد حضرات برہنہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے، اور جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ان کی خواتین جسم کے اکثر حصے کے کپڑے اتار کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے. اللہ نے اس کے بعد اس سے زیادہ خطرناک دوسرے گناہ کا ذکر کیا اور کہا کہ ہر وہ گناہ اور ظلم و زیادتی یہ فحش سے زیادہ اللہ کے نزدیک خطرناک ہے. پھر اللہ نے اس سے زیادہ خطرناک گناہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ نے آسمان سے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. پھر اللہ نے شرک سے زیادہ بڑے اور خطرناک گناہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انسان بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنی زبان کو لمبا کرے. تو یہ 4 گناہ بالترتیب ایسے ہی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے عظیم گناہ اس کائنات کے اندر اگر شرک سے بھی بڑا کوئی ہے تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کی گفتگو کرنا ہے. محترم حاضرین، اس آیت میں اللہ نے 4 گناہ بیان کیے. ہر گناہ ایک وجہ سے انسان کرتا ہے. فحش کے کام انسان اپنی شہوت کی بنیاد پر کرتا ہے. دوسرا گناہ ہو یا ظلم و زیادتی ہو، یہ انسان غصے کی وجہ سے کرتا ہے. اور شرک یہ ظلم کی وجہ سے کرتا ہے.
اور بغیر علم کے اللہ پر اپنی زبان کو دراز کرنا یہ جہالت یا علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو 4 گناہ ہیں اور 4 گناہ کے 4 اسباب ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی شہوت، انسان کا غصہ، اس کا ظلم، اس سب سے زیادہ خطرناک ہے انسان کی جہالت، کیونکہ انسان جب جاہل ہوتا ہے تو وہ ظالم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو سب سے زیادہ غصہ ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور ایک شہوت، جو آدمی شہوت کے پیچھے پڑا ہے اس سے زیادہ خطرناک یہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ جاہل آدمی اللہ تعالیٰ کی مسئلے میں اپنی زبان کو لمبا کرتا ہے۔ محترم حاضرین، بات کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرام چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ اس کے رسول نے بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے جس میں حرام کاموں کی تفصیل اللہ اس کے رسول نے بیان کی۔ اگر بات کی جائے حرام چیزوں کی یا ان کی قسموں کی، تو اس آیت کے اندر اللہ نے جن 4 گناہوں کا ذکر کیا ہے یہ بذات خود حرام ہے۔ بذات خود حرام کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں یہ جائز ہو نہیں سکتے۔ انسان مر جائے، دنیا سے فنا ہو جائے، لیکن اس گناہ کو کرے گا اور توبہ کرے بغیر مر جائے گا تو اللہ کے پاس اس کا مواخذہ ہوگا۔ اسی طرح اور کچھ گناہ جو بذات خود حرام ہے، جس میں زنا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ زنا یہ انسان کے اخلاق اور اس کے معاشرتی نظام کو فاسد کر دیتا ہے، خاندان کے نظام کو برباد کر دیتا ہے اور نسب میں اختلاط پیدا کرتا ہے، لہذا زنا کسی حال میں جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے سود کا ذکر کیا۔ سود یہ ظلم ہے، لوگوں کا غلط فائدہ اٹھانا ہے اور معاشرے کو فقیر بنانا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجبوری میں میں نے سود لیا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ بذات خود حرام ہے۔ اگر وقت آئے تو خنزیر کا گوشت یہ انسان کے لیے ضرورت کے طور پر حلال ہو سکتا ہے، لیکن وقت آئے تو انسان مر جائے مگر سود اس کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ نے شراب کا ذکر کیا، چوری کا ذکر کیا، اور بغیر کسی حق کے انسان کسی کو قتل کر دے۔ کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر ظلم کرتا تھا، میرا حق مارتا تھا، میرے گھر والوں کو ستاتا تھا، اس لیے میں نے اس کا قتل کیا، کیونکہ یہ سارے گناہ بذات خود حرام ہیں۔ جو بھی آدمی انہیں انجام دے گا اللہ کے پاس پکڑا جائے گا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچ جائے۔ خاص کر قتل یہ اتنا عظیم جرم ہے کہ جو آدمی قتل جیسے گناہ میں ملوث ہو جائے یا اپنی ذات کو شامل کر لے، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشرکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار۔ اللہ کہتا ہے کہ جتنے آسمان والے ہیں سب کے سب مل جائیں اور جتنے زمین والے ہیں وہ بھی مل جائیں اور سب مل کر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں۔ تصور کر کے دیکھیں کہ آسمان یہ فرشتوں کی رہنے کی جگہ ہے، یہاں حضرت جبرائیل بھی ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ہیں، تمام فرشتے مل جائیں، اور زمین کے اندر انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے آسمان والے مل جائیں، سارے زمین والے مل جائیں اور صرف کسی ایک مومن کی قتل میں شریک ہو جائیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ سب کو جہنم میں ڈھکیل دے گا مگر اس مومن کی عزت کا اللہ بدلہ ضرور لے گا۔ تو قتل اتنا عظیم الشان کیا ہے، اتنا خطرناک جرم ہے۔ محترم حاضرین، گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک وقت کے لیے کسی سبب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، لیکن انسان کے پاس ایسی نوبت آئے کہ اس کے علاوہ کوئی غذا میسر نہ ہو، نہ کھائے تو مر جائے، تو جتنی اس کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت ہے اتنا یہ گوشت کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو شراب بناتا ہے، اب پتا ہے کہ جو انگور میں بیچ رہا ہوں اگر اس کو میں دوں گا تو یہ لے جا کر اس سے شراب ہی بنائے گا، لہذا ایسے آدمی کو انگور نہ دینا یہ ضروری ہے اور دینا حرام ہے۔ اصل میں تجارت حلال ہے، لیکن جب اس حلال سے کوئی آدمی حرام کام انجام دے رہا ہے تو انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسلام نے بہت سارے کچھ حرام کام صرف عورتوں کے لیے حرام قرار دیے، یہ مردوں کے لیے جائز ہیں، جیسے کہ بعض گناہ جو مردوں پر حرام ہے، جیسے ریشم کا پہننا، سونا پہننا مردوں پر حرام ہے، داڑھی کاٹنا مردوں پر حرام ہے، اور عورتوں کی مشابہت کرنا، چاہے وہ بولنے میں ہو، بات کرنے میں ہو، چرنے کے طریقے میں ہو یا زندگی گزارنے کے طرز میں ہو، تو یہ کام مردوں پر حرام ہے۔
کچھ کام اللہ نے صرف عورتوں پر حرام قرار دیے، جیسے کہ زینت کا اظہار غیر لوگوں کے سامنے کرنا، بے پردگی کرنا، بغیر محرم کے سفر کرنا، یا اسی طرح مردوں کی مشابہت کرنا، چاہے وہ سڑک پر تیز چلنا ہو، گفتگو کرنا ہو، یا سینہ تان کر چلنا ہو، یہ مردوں کی مشابہت یہ عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ اس کے علاوہ کچھ حرام کام یہ کسی خاص وقت کے ساتھ خاص ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم نے آج روزہ رکھا، کہ یہی روزہ کوئی آدمی عید کے دن رکھ سکتا ہے؟ تو عید کے دن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح تجارت انسان جب چاہے تب کر سکتا ہے، لیکن جب جمعہ کا وقت ہو تو اسلام نے جمعہ کے وقت میں تجارت کو حرام قرار دیا۔ اس کے علاوہ کچھ حرام کام جگہوں کے ساتھ خاص ہیں، مثال کے طور پر لڑائی جھگڑا کرنا، اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اسلام اسے منع کرتا ہے، لیکن یہی لڑائی جھگڑا اگر کوئی کعبۃ اللہ میں جا کر کرے، مکۃ المکرمہ یا مدینہ کے حرم میں کرے، تو اسلام اس کو ناجائز بلکہ بڑا سخت حرام قرار دیتا ہے۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کا کعبۃ اللہ میں آنا، اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں آنا چاہتا ہے تو اسے اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کعبۃ اللہ میں جانا چاہے تو کسی کافر کو وہاں پر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص لوگوں کے لیے کچھ چیزیں حرام ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی عورت اپنے عدت کے ایام میں ہو تو وہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے عدت کے ایام پورے نہ ہو جائے، تو جب تک عدت میں ہے شادی کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو احرام کا لباس پہننا چاہتا ہے، حج و عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ تو یہ اللہ اس کے رسول نے حرام کاموں کی ایک لمبی فہرست بیان کی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جان لے کہ کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام قرار دیا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا کہ اس وقت کی حالتیں کہ جب جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ تم ہم پر پانی کو برساؤ، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق جنت میں دیا ہے ان میں سے کچھ حصہ تم ہمیں دو، تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ جنت کا پانی ہو یا جنت کا رزق ہو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام قرار دیا۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے لیکن وہاں جا کر بھی وہ کھانا پینا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ جیئیں گے اور جینے کے لیے انسان کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، یہاں تک کہ جنت میں جائیں گے تب بھی کھائیں گے پیئیں گے، اور جہنم میں جائیں گے تب بھی وہ کھانا پینا کریں گے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے اندر داخل ہے۔ دوسری اہم بات کہ جہنمی جنتیوں سے کھانا نہیں بلکہ پانی مانگیں گے، کیونکہ یہ پانی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے، اس لیے اسلام نے اگر کوئی آدمی کسی کو پانی دینے سے یا پانی کی خدمت انجام دینے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اسے اسلام بڑا گناہ تصور کرتا ہے، بلکہ جو آدمی لوگوں کو پانی پلانے کا کام کرتا ہے اور پانی کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے اسلام اسے سب سے افضل اعمال میں شمار کرتا ہے۔ محترم حاضرین، آگے چل کر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد سے تجاوز کرنے والی قوم کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا اور کہا کہ تم اپنی شہوتوں کو مردوں سے پورا کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر تم تو حد سے بڑھ جانے والی قوم۔ پھر آخر میں اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، کہ ہم نے حضرت لوط کو اور ایمان والوں کو نجات دے دی مگر سوائے ان کی بیوی کے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئیں۔ محترم حاضرین، قوم لوط کا قصہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم کسی ولی کا دامن پکڑ کر بچ جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو قبر پرستی کرتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری طرح ہمیں نمازیں، روزہ، حج و زکوٰۃ، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ولی کا دامن پکڑیے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کتنے ایسے صوفی حضرات ہیں، چاہے وہ نقش بندی ہو یا کسی اور بھی طرح کے وہ اس طرح کی گفتگو سوشل میڈیا پر کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھیے، کیا کوئی نبی سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا میں نیک ہو سکتا ہے؟ قوم لوط
حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کی بیوی حضرت لوط کے ساتھ رہا کرتی۔ حضرت لوط وقت کے نبی ہیں، سب سے نیک آدمی ہیں، لیکن کیا وہ نیک آدمی اپنی بیوی کو بچا پائے؟ کیا ان نیک آدمی کے ساتھ دن رات رہنے کے بعد بھی حضرت لوط کی بیوی بچ پائی؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو آدمی ہلاکت کے کام کرے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ نیک لوگوں کا ساتھ کسی انسان کو نیک نہیں بنا سکتا، نہ عذاب سے بچا سکتا ہے، لہذا عذاب کو وسیلے سے نہیں بلکہ اطاعت کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جو چاہے دنیا میں مال لے لو، کیونکہ اللہ کے پاس جب آؤ گی تو یہ تمہارے ابا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے قصے کا ذکر کیا کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی شہوتوں کو بے لگام چھوڑا تھا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ عورتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے مسخر کیا ہے، یا شادی کا جو پاک رشتہ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان رکھا ہے، اس کا مقصد ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے۔ شادی کا مقصد صرف اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی صرف فطری ضرورت یا شہوت کو نگاہوں میں رکھے گا اس کی شہوت کبھی پوری ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جانور ہو یا دنیا کی کوئی چیز بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کا شریک بنایا کئی مقاصد کی خاطر، جن میں ایک مقصد انسان کی نگاہ کی اور شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی چاہت ہے، نسل کو باقی رکھنا، نسل کو آگے بڑھانا، یہ بنیادی مقاصد ہیں۔ لہذا ہر آدمی جو نکاح جیسی سنت کو انجام دینا چاہتا ہے، ان مقاصد کو نگاہوں کے سامنے اسے رکھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جو آدمی اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کرتا وہ دنیا کے عجیب عجیب کارناموں کو انجام دیتا ہے، جیسے کہ قوم لوط کا کارنامہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بیوی کو اللہ نے ہلاک کیا، جبکہ اس کام کو حضرت لوط کی بیوی نے نہیں کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک آدمی برائی نہ کرے مگر برے لوگوں کو دیکھ کر ان سے خوش ہو جائے، ان کے عمل پر راضی ہو جائے، تو ایسا آدمی بھی برائی میں برابر شریک ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں، خاندان میں سود کھانے پینے والے لوگ ہیں، حرام کاموں کو انجام دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام کام کو انجام دے رہا ہے، وہ آپ کا اپنا ہے اور آپ اسے نہیں روکتے ہیں یا اس کے گناہ سے راضی ہو جاتے ہیں، تو گناہ میں آپ بھی برابر کے اتنے ہی شریک ہوں گے جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیے جانے والے لوگوں میں ان کا ہی شمار کیا۔ محترم حاضرین، آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا کہ جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ پہنچے تو اسے اسلام کی دعوت دی، تو فرعون نے کہا کوئی نشانی لے کر آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے دو بڑی نشانے دکھائے، ایک عصا کو زمین پہ پھینکا تو وہ اژدھا بن گیا، اور دوسرا جیسے ہی ہاتھ نکالا تو ہاتھ اتنا چمکدار بن گیا کہ ایک آدمی جس کی آنکھ صحیح سلامت ہو وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے، لہذا اس کے ساتھی جادوگروں نے کہا کیوں نہ حضرت موسیٰ کو مقابلے کی دعوت دی جائے۔ لہذا ایک دن طے کیا گیا، فرعون نے اپنے سارے جادوگروں کو بلایا، اور جب سب اکٹھا ہو گئے تو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ہی شروع کرو۔ لہذا انہوں نے اپنی رسیاں، لکڑیاں زمین پر پھینکی جو اژدھے کی شکل یا جادو بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ عصا ساری لکڑیوں کو، جتنی وہاں جادو کی چیزیں تھی، سب کو نگل گیا۔ جیسے یہ معاملہ ہوا، جادوگر جادو کی حقیقت کو جانتے تھے جو فرعون نہیں جانتا تھا، لہذا وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، سب مسلمان ہو گئے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ یہ لوگ ایمان لائے، کہیں ساری قوم نہ مسلمان ہو جائے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ یہ پہلے سے تم لوگوں کی ملی بھگت تھی، تم لوگوں نے پہلے اتفاق کیا تھا، یا تو موسیٰ بڑا بننا چاہتا ہے اس لیے اس نے ایسا کام کیا۔ محترم حاضرین، یہ لمبا قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جب اس قصے پر غور کرتے ہیں تو کچھ نصیحتیں میں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا انی رسول من رب العالمین، کہا کہ میں رب العالمین کی جانب سے تیرے پاس بھیجا گیا رسول ہوں۔
تو گویا حضرت موسیٰ نے صاف کہا کہ تو رب العالمین نہیں ہے، جیسے فرعون اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ فرعون کہنے لگا کہ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، کیا ایک انسان رسول ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کی رسالت کا انکار انسان ہونے کی وجہ سے کیا، جبکہ خود انسان ہو کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جتنا کفر میں آگے ہوتا ہے اس کی مت اتنی ہی ماری جاتی ہے، وہ اتنا ہی عقل کے نیچے کٹگھرے پر گر جاتا ہے۔ خود انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اور حضرت موسیٰ انسان ہے تو کہتا ہے کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین، جب جادوگروں کو اس نے بلایا تو یہ بات دو چیزیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ فرعون ایک کمزور آدمی تھا، اتنا طاقتور بھی نہیں تھا کہ ہر کسی کا مقابلہ کر سکے، اسی لیے جب حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا تو اس نے جادوگروں کو بلایا، کیونکہ فرعون اکیلے حضرت موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سارے جادوگروں کو بلایا اور سب کو دعوت دی۔ جب جادوگر تھے تو جادوگر آ کر کہتے ہیں اے فرعون یہ تو بتا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے ان سے کہا کہ تم میرے قریبی بن جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی ایک بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ جادو کتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جائے وہ چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ مثال کے طور پر جادوگر مٹی کو سونا نہیں بنا سکتے یا کسی لکڑی کو سونا نہیں بنا سکتے، جس طرح کے بہت سارے جادوگروں کو آج کل ہم دعویٰ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے جادوگر کہتے ہیں کہ میرے پاس ہنر ہے، زمین سے میں سونا نکالوں گا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر سچ میں کسی مٹی کو سونا بنایا جا سکتا تھا تو جادوگر کبھی فرعون کے پاس جا کر پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم جیت جائیں، کیونکہ جادو کی جتنی حقیقت ہے وہ اتنا ہے کہ وہ چیزوں کو ہیر پھیر کر دیتا ہے، وہ شیطان کا اثر ڈالتا ہے، اس سے زیادہ جادو کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، لیکن یہی دیکھیے معجزے کا اثر، معجزے کا اثر کہ لکڑی یہ سانپ بن گئی، جبکہ وہ لکڑی کو کیا ہے سونا نہیں بنا سکتے، کیونکہ جادو کی حقیقت الگ ہے اور معجزے کی حقیقت الگ ہے۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگوں نے یہاں جادوگروں کی قسمت کا ذکر کیا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا فیصلہ کرے تو اس سے بہتر فیصلہ کسی کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کانوا فی اول النہار سحرۃ فجرا وصاروا فی آخر النہار شہداء بررا، کہ جب جادوگر صبح انہوں نے آنکھ کھولی تھی، ایک تو وہ جادوگر تھے، کافر تھے اور دنیا کے لالچی تھے، لیکن جب رات کا آخری حصہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان بھی بنایا، ان کو شہید بھی کیا اور نیک لوگوں میں ان کا شماری ہوا۔ صبح اور شام کا فیصلہ، یقیناً سارے فیصلے خصوصی طور پر ہدایت کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی کیے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی سورت کے آخر میں یعنی قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں تم اللہ سے مدد طلب کرو، تم صبر کرو، اس لیے کہ زمین کی وراثت ہمیشہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کو دیتا ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے حقیقی طور پر ایسی ہی آدمی کو دنیا میں اور آخرت میں مدد ملتی ہے۔ محترم حاضرین، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں بلکہ کفر و شرک کرتے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو زمین کی بادشاہت دی ہے، کیونکہ حقیقت میں زمین کی بادشاہت اس کے مال و دولت کے ذریعے نہیں ناپی جاتی ہے، بلکہ جو آدمی زمین میں رہے مگر اس کا تذکرہ آسمان میں ہو، اصل میں وہ کامیابی ہے۔ بہت سارے لوگ کامیابی کے معیار بہت سارا مال، شہرت، لوگوں میں اپنی بڑھت، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کا نظریہ اس کے بالکل مقابل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی صورتوں کو پڑھنی اور اس صورت کے اندر جتنی قصے بیان کیے گئے ہیں ان سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم سے جڑیں، مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ